الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جو ہے ہمارا نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری کا درس نمبر 8 ہے، لیسن نمبر 8 ہے۔ اس کے اندر ہم لوگ پیجز جو 274 سے لے کر کے 290 تک انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ کور کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے، سعادت حاصل کریں گے۔ اور ہماری نئی حدیث کا آغاز آج ہوگا۔ اس میں حدیث کا نام ہے حدیث ہرقل، ٹھیک ہے۔ اردو میں ہم لوگ ہرقل اس طریقے سے کہتے ہیں، کوئی زیادہ مذائقہ نہیں ہے اس میں، لیکن عربی عبارت میں لفظ ہرقل آیا ہے تو ہم اسے پڑھیں گے حدیث ہرقل۔ حدیث کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زہری نے فرمایا، مجھے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود نے خبر دی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں خبر دی کہ ابو سفیان بن حرب نے انہیں خبر دی کہ ہرقل نے قاصد بھیج کر ابو سفیان کو مع ان کے ساتھیوں کے جو قریش کے شتر سوار تھے بلایا، جبکہ یہ لوگ شام میں بغرض تجارت یعنی تجارت کی وجہ سے بغرض تجارت موجود تھے۔ اس زمانے میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش سے صلح فرما لی تھی، یعنی صلح حدیبیہ کے زمانے میں یہ لوگ ہرقل کے پاس پہنچے، اور ہرقل وہاں اپنی جماعت یعنی اپنی جماعت کے ایلیا یعنی بیت المقدس میں تھا۔ ہرقل نے ان لوگوں کو اپنے اجلاس میں یعنی اپنی مجلس میں، اپنے جلسے میں، اپنے اجلاس میں بلایا، اور اس کے آس پاس عمائد روم بیٹھے تھے۔ پھر ان کو اپنے قریب بلایا اور اپنے ترجمان کو بلایا، ترجمان یعنی جو ٹرانسلیٹ کرے نا اسے کہتے ترجمان، اور اپنے ترجمان کو بلایا تو ترجمان نے ان سے پوچھا، تم میں کون شخص ان سے نسب میں زیادہ قریب ہے جو اپنے کو نبی گمان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو سفیان نے کہا، میں ان سب سے زیادہ ان سے نسب میں قریب ہوں۔ اس کے بعد ہرقل نے کہا، ان ابو سفیان کو مجھ سے قریب کر دو، یعنی ان کو اور قریب بلایا، مجھ سے قریب کر دو، اور ان کے ساتھیوں کو ان کے قریب کر کے پس پشت بٹھا دیا، یعنی ان کے پیچھے بٹھا دیا۔ پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، ان کے ساتھیوں سے کہو میں اس شخص ابو سفیان سے ان مدعی نبوت کے بارے میں سوال کرتا ہوں، اگر یہ مجھ سے غلط بیانی کرے تو تم ان کی تکذیب کر دینا۔ یعنی ابو سفیان کے ساتھیوں کو اس نے کہا، ہرقل نے کہا کہ اگر ابو سفیان کچھ غلط بولیں گے تو تم لوگ مجھے بتا دینا کہ یہ غلط بول رہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے تکذیب کر دینا۔ ابو سفیان نے کہا، بخدا اگر مجھ کو اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ ساتھی یعنی اس کے ساتھی واپس ہو کر میرے جھوٹ کو نقل کریں گے تو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا۔ سب سے پہلی بات آپ کے متعلق اس نے مجھ سے جو پوچھی یہ تھی، تمہارے یہاں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ ہم میں عالی نسب ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد کیجئے سیرت مصطفیٰ میں ہم نے اس کو دیکھا تھا، جب میں نے واقعہ عرض کیا تھا کہ ابو سفیان نے ہرقل کی بارگاہ میں کہا تھا کہ وہ عالی نسب ہے، تو دیکھیے اس حدیث شریف سے وہ بات ثابت ہے۔ دوبارہ حدیث کی طرف لوٹتے ہیں۔ تمہارے یہاں اس کا نسب کیسا ہے؟ فرمایا، میں نے کہا، ہم میں عالی نسب ہے۔ پھر ہرقل نے پوچھا، کیا یہ بات دعوی نبوت تم میں سے کسی نے ان سے پہلے کبھی کی ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ ہرقل نے پوچھا، کیا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ ہرقل نے پوچھا، ان کی اتباع اونچے طبقے کے لوگوں نے کی ہے یا دبے ہوئے لوگوں نے؟ میں نے کہا، دبے ہوئے لوگوں نے۔ ہرقل نے پوچھا، بڑھتے جا رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا، کم نہیں ہو رہے بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا، کیا ان میں سے کوئی ان کے دین کو ناپسند کر کے اس میں داخل ہونے کے بعد پھرا بھی ہے، یعنی داخل ہو کے باہر بھی نکلا ہے، داخل ہونے کے بعد پھرا بھی ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ ہرقل نے پوچھا، اس بات یعنی دعوی نبوت کرنے سے پہلے تم لوگ ان کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ میں نے کہا، نہیں۔ ہرقل نے پوچھا، کیا وہ
عہد شکنی کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، لیکن ہم زمانے مصالحت یعنی صلح کے مصالحت میں آئے ہیں، خبر نہیں کہ وہ اب کیا کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا مجھے اس کے سوا کسی ایسی بات کے ملانے پر قدرت نہیں ہوئی جس میں تنقص یعنی نقص نکالنے کا تنقص کا پہلو ہو۔ ہرقل نے پوچھا تم نے ان سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے کہا جنگ ہمارے ان کے درمیان ڈول کے مانند ہے، کبھی ان کے ہاتھ میں کبھی ہمارے ہاتھ میں، کبھی وہ فتح پاتے ہیں کبھی ہم۔ ہرقل نے پوچھا وہ تم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا وہ فرماتے ہیں صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے باپ دادا کی باتیں چھوڑو، اور ہمیں نماز کا اور سچ بولنے کا اور پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس نے ترجمان سے کہا ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ تم میں عالی نسب ہے، اور رسول اسی طرح اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ یہ بات تم میں سے کسی نے ان سے پہلے بھی کہی ہے تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں نے کہا اگر کسی نے یہ بات ان سے پہلے کی ہوتی تو یہ کہہ دیتا کہ یہ پہلے کی ہی کہی ہوئی بات کے پیچھے پڑے ہے۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا تھا کیا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں نے کہا اگر ان کے باپ دادا کوئی بادشاہ ہوئے ہوتے تو میں کہہ دیتا کہ یہ شخص اپنے آبائی یعنی باپ دادا کے آبائی ملک چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ اس بات کے کہنے سے پہلے تم ان کو جھوٹ کے ساتھ متہم کرتے تھے تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ میں اتنی بات یقینی طور پر جانتا ہوں کہ یہ جب انسان پر جھوٹ نہیں باندھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہرگز جھوٹ نہیں باندھیں گے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اونچے طبقے کے لوگوں نے ان کی اتباع کی ہے یا دبے ہوئے لوگوں نے، تو تم نے بتایا کہ دبے ہوئے لوگوں نے ان کی اتباع کی ہے۔ ابتداءً یعنی شروعات میں ابتداءً یہی لوگ رسولوں کے متبع ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ بڑھ جاتے ہیں یا کم ہوتے ہیں تو تم نے بیان کیا کہ بڑھتے جاتے ہیں، اور یہی ایمان کا حال ہے یہاں تک کہ کامل ہو جائے۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا تھا ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد اسے ناپسند سمجھ کر کوئی پھرتا بھی ہے تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور یہی حال ایمان کا ہے جب اس کی تازگی دلوں میں رچ بس جاتی ہے تو پھر نکلا نہیں کرتی۔ اور میں نے تم سے سوال کیا تھا وہ عہد شکنی کرتے ہیں؟ تم نے بیان کیا کہ نہیں، اور رسولوں کی یہی شان ہے کہ وہ عہد شکنی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ وہ تم کو کیا حکم دیتے ہیں تو تم نے بیان کیا کہ وہ تم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور بت پرستی سے منع کرتے ہیں، اور نماز اور سچ اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ اگر تمہاری یہ باتیں سچی ہے تو وہ بلا شبہ نبی ہے۔ بہت جلد وہ میرے پاؤں تلے کی زمین بیت المقدس کے مالک ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے یقین تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، مگر یہ خیال نہ تھا کہ تم یعنی قریش میں سے ہوں گے۔ کاش مجھے یقین ہوتا کہ ان تک پہنچ سکوں تو سفر کی صعوبت برداشت کر کے ان سے ملاقات کرتا۔ کاش میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا رہتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خط منگایا جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کے بدست بصرہ کے حاکم کے پاس بھیجا تھا، تو اس نے اس والا نامہ کو ہرقل کے پاس پہنچایا تھا۔ اس کے بعد اس کو پڑھا۔ اس میں لکھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یہ دعوت نامہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے روم کے شہنشاہ ہرقل کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ جو ہدایت کی اتباع کرے اس پر سلام۔ اس کے بعد میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، سلامت رہو گے۔ اسلام قبول کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تجھ پر رعایا
کا بھی گناہ ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ سوائے خدا جل وعلا کے کسی کی عبادت نہ کرے، کسی کو اس کا شریک نہ کرے، اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا۔ اس کے بعد اگر وہ نہ مانے تو تم لوگ کہہ دو اے اہل کتاب گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ابو سفیان نے کہا جب ہرقل سوال و جواب کر چکا اور خط پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے بعد شور و شغب ہونے لگا، یہاں تک کہ آوازیں بلند ہو گئی اور ہمارے بارے میں حکم دیا گیا، ہم باہر نکال دیے گئے۔ باہر نکل کر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بخدا ابو کبشہ کے بیٹے یعنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت بڑھ گئی، اتنی کہ ان سے شہنشاہ روم ڈرنے لگا۔ اس وقت سے مجھے اس بات کا یقین رہا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت جلد غالب ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل میں اسلام داخل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور میں اس کے پہلے اسلام کو ناپسند کرتا تھا۔ امام زہری ہی سے مروی ہے، کہا ابن ناطور جو ہرقل کا دوست اور ایلیا یعنی بیت المقدس، ایلیا کا حاکم اور شام کے نصرانیوں کا مخدوم تھا، بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا بیت المقدس آیا تو ایک دن صبح پریشان نظر آیا۔ اس پر اس کے بعض اراکین سلطنت نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کا مزاج ہم خلاف معمول پا رہے ہیں۔ ابن ناطور نے کہا ہرقل کاہن تھا، علم نجوم میں نظر رکھتا تھا۔ اراکین کے سوال کرنے پر اس نے بتایا کہ میں نے آج رات جب ستاروں میں نظر کی تو یہ دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب ہو گیا۔ اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کراتے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، صرف یہود ختنہ کراتے ہیں۔ آپ ان کی فکر نہ کریں، اپنے حدود مملکت کے شہروں میں فرمان بھیج دیجئے کہ یہاں جتنے یہودی ہیں قتل کر دیے جائے۔ اس اثنا میں ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر ہرقل کو پہنچا دے۔ ہرقل نے اس شخص سے حال معلوم کیا، پھر حکم دیا، لے جاؤ دیکھو یہ ختنہ شدہ ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور ہرقل کو بتایا کہ یہ ختنہ شدہ ہے۔ ہرقل نے اس سے عرب کے بارے میں پوچھا، کیا اہل عرب ختنہ کراتے ہیں؟ اس نے بتایا، عرب والے ختنہ کراتے ہیں۔ اب ہرقل نے کہا، یہی اس زمانے کا بادشاہ ہے جو غالب آ گیا۔ پھر ہرقل نے رومیہ کے اپنے ایک دوست کے پاس لکھا، اور یہ ہرقل کا علم میں ہم پلے تھا، اور ہرقل حمص جو دارالسلطنت تھا چلا آیا اور وہی رہا، یہاں تک کہ ہرقل کا دوست کا جواب آیا۔ وہ بھی ہرقل کے ساتھ اس بات پر متفق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے اور یہ کہ وہ بلا شبہ نبی ہے۔ پھر ہرقل نے روم کے عمائدہ کو حمص کے محل میں جمع ہونے کی اجازت دی۔ جب سب جمع ہو گئے تو محل کے دروازوں کو بند کرا دیا۔ پھر ان کے سامنے آ کر بولا، اے رومیوں، کیا تمہیں کامیابی اور ہدایت کی خواہش ہے، اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ملک باقی رہے؟ اگر ہاں تو اس نبی سے بیعت کرو۔ اور اس پر وہ سب جنگلی گدھوں کی طرح بھڑک کر دروازوں کی طرف بھاگے، مگر دروازوں کو بند پایا۔ جب ہرقل نے ان کی نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہا، ان لوگوں کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب سب واپس ہو گئے تو ہرقل نے کہا، میں نے ابھی جو بات کہی تھی اس لیے کہی تھی کہ دین پر تمہاری پختگی کو آزما رہا تھا، وہ میں نے دیکھ لی۔ اس کے بعد سب نے اس کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ ہرقل کا آخر وقت تک یہی حال رہا، یعنی وہ نصرانی ہی مرا۔ یہاں پر حدیث پاک کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ہم اس کی تشریحات کی طرف بڑھتے ہیں۔ تشریحات: امام بخاری نزول وحی کی ابتدائی
بلکہ انتہائی کیفیت بھی بیان کر چکے، اور جس پر وحی آتی ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور جسے تبلیغ احکام کا حکم ہوتا ہے وہ رسول بھی ہوتا ہے۔ تو از روئے روایت محبت وحی کی رسالت ثابت کرنے کے بعد ان کی رسالت کے لیے ایک اور مستحکم ثبوت پیش کرتے ہیں جو ایک نصرانی کی شہادت ہے، وہ بھی وقت کے سب سے بڑے فرعون کی ہوس اقتدار جس کے مسلمان ہونے میں آڑے آئی۔ یہاں پہ ایک لفظ محبت وحی، محبت وحی کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہوئی ہو۔ شروعات میں ایک جگہ پر یہ آیا تھا، وہاں پر میں نے اس کو محیط وحی اس طریقے سے شاید پڑھا تھا، تو بعد میں میری توجہ اس طرف دلائی گئی کہ یہ محبت وحی لفظ ہے، تو اس کا معنی جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا، جس پر وحی نازل کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں محبت وحی۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، یعنی کہ فضل اور کمال اسے کہتے ہیں جس کی دشمن بھی گواہی دے، دشمن بھی شہادت دے۔ یہاں پر جس طریقے سے ہرقل نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی شہادت دی، تو اس کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا گیا۔ تشریح نمبر 1، عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود بن غافل، جلیل القدر تابعی، امام، مدینے کے فقہاء سبعہ، وہ جو 7 مدینے کے فقہاء تھے نا، مشہور فقہاء، مدینہ کے فقہاء سبعہ میں سے ہے۔ ابن عباس، ابن عمر اور ابو ہریرہ وغیرہ کثیر صحابہ سے حدیثیں سنی، اور ان سے کثیر تابعین نے۔ خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز کے استاذ تھے، نابینا ہو گئے تھے، 90 ہجری کے بعد وصال ہوا۔ تشریح نمبر 2، ابو سفیان، ان کا نام سخر ہے، نسب نامہ یہ ہے سخر بن حرب بن عبد شمس بن امیہ بن عبد مناف بن قصی۔ ابو سفیان کنیت ہے، اسی کے ساتھ مشہور ہے۔ دوسری کنیت ابو حنظلہ ہے، واقعہ فیل سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ فتح مکہ کی رات میں ایمان لائے اور مومنین مخلصین میں ہو گئے۔ غزوہ طائف میں شریک ہوئے، تیر سے ایک آنکھ نکل گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو ان کے پاس تشریف لائے، دیکھا کہ ڈھیلا ہاتھ میں ہے، فرمایا یہ آنکھ راہ خدا میں گئی ہے، اگر کہو تو دعا کر دو آنکھ ٹھیک ہو جائے، یا کہو تو دعا کر دو اس کے عوض جنت ملے۔ عرض کیا جنت اختیار کرتا ہو، سبحان اللہ۔ دوسری آنکھ جنگ یرموک میں، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں رومیوں سے ہونے والی لڑائیوں میں سب سے بڑی اور فیصلہ کن ہوئی، یعنی ڈیسائیڈنگ میچ کہتے ہیں نا ہم لوگ، اس طریقے سے فیصلہ کن ہوئی، پتھر لگنے سے راہ خدا میں قربان ہو گئی۔ اس کے بعد مدینہ المنورہ میں آ کر رہائش اختیار کر لی، باقی ماندہ زندگی یہی گزاری۔ 34 سن نبوی میں 88 سال کی عمر پا کر یہی وصال فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں دفن نصیب ہوا۔ یہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہے۔ ایمان لانے کے بعد ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قدید کے مشہور بت منات کے برباد کرنے کی مہم پر بھیجا تھا، سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک عطا۔ تشریح نمبر 3، غزوہ حنین کے مال غنیمت میں سے ان کو 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی عطا فرمایا۔ ابو سفیان نے کہا یہ میرا بیٹا یزید بن معاویہ ہے، اس کو بھی کچھ دیجیے۔ ان کو بھی 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی عطا فرمایا۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا اور ایک درہم 3 ماشے کچھ رتی، اور روپیہ 11.25 ماشے کا، تو 40 اوقیہ لگ بھگ 450 روپے بھر چاندی ہوتی ہے۔ تشریح نمبر 4، یزید بن ابو سفیان۔ یہ یزید رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، اپنے چچا معاویہ بن حرب کے طرف نسبت کر کے پکارے جاتے تھے، اسی لیے اوپر وہاں پہ ہم نے کہا نا میرا بیٹا یزید بن معاویہ، یہ معاویہ جو ہے ان کے چچا ہے،
ان کے بیٹے معاویہ نہیں، حضرت ابو سفیان کے بیٹے کا نام بھی امیر معاویہ تھا، تو ان کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ، معاویہ بن حرب اور ابو سفیان بن حرب، تو یہ دونوں بھائی ہیں۔ ان کے چچا ابو سفیان کے جو بیٹے ہیں یزید، ڈائریکٹ بیٹے ہے نا، وہ ان کے چچا سے نسبت کی وجہ سے ان کو جو ہے اس نسبت سے پکارا جاتا تھا۔ جنگ یرموک میں ایک دستے کے سپہ سالار تھے، ان کے باپ ابو سفیان اس دستے میں تھے کہ اسی وقت ابو سفیان کی آنکھ شہید ہو گئی۔ بہت صلاحیتوں کے مالک تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو شام پر حاکم بنایا تھا۔ مدت العمر، بڑے حسن و خوبی سے حکمرانی فرمائی۔ ابو سفیان نام کے صحابہ میں متعدد حضرات ہیں، مگر ابو سفیان بن حرب صرف یہی ہے۔ ان سے حضرت ابن عباس اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم نے روایت کی ہے۔ تشریح نمبر 5، ہرقل بروزن دمشق، ہا کو کسرا اور را کو فتحہ، کاف ساکین۔ اس کے معنی گربال یعنی چھلنی کے ہے۔ عہد رسالت میں روم کا جو شہنشاہ تھا اس کا نام ہے، کیسر اس کا لقب ہے۔ اس زمانے میں ہر ملک کے بادشاہوں کے الگ الگ لقب تھے، جیسے روم کے بادشاہ کا کیسر، ایران کا کسرا، ترک کا خاقان، حبشہ کا نجاشی، کبد کا فرعون، مصر کا عزیز، اسکندریہ کا مقوقس، یمن کا طباع، ہندوستان کا رائی، چین کا فغفور، یونان کا بطلمیوس۔ غالباً روم کے بادشاہ کا کیسر کہلانا ہرقل ہی سے شروع ہوا ہے۔ شارحین حدیث نے وجہ تسمیہ یہ بتائی ہے کہ کیسر کے معنی چیرنے کے ہے، چونکہ اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں درد سے میں انتقال کر گئی تھی، اس لیے اس کو ماں کا پیٹ چیر کر نکالا گیا تھا، اس لیے کیسر کہلانے لگا۔ اس پر یہ بد دماغ فخر کرتا کہ میں پیشاب کے مقام سے نہیں پیدا ہوا۔ ہرقل ہی دنیا کا وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے دینار ایجاد کیا اور گرجا بنوایا۔ تشریح نمبر 6، والا نامہ کی برکت۔ عینی میں ہے کہ ہرقل نے نامہ والا کو بحفاظت تام سونے کے ڈبیا میں رکھا۔ یہ اور اس کی نسل ہمیشہ اس کی بہت اعزاز اور اکرام کرتے تھے۔ ملک منصور کلاون کے عہد میں شاہ فرنگ نے سیف الدین طلحہ منصوری کو یہ والا نامہ دکھایا تھا، اس وقت اس کے کچھ حروف اڑ گئے تھے۔ یہ خط اس کے پاس ایک زرعی صندوق میں سونے کے قلم دان میں محفوظ تھا۔ اس بادشاہ نے بتایا کہ یہ وہ خط ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دادا کے پاس بھیجا تھا۔ ہمارے خاندان میں یہ والا نامہ ہے۔ ہمارے بزرگ ہمیشہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے چلے آئے ہیں کہ اس کی بہت حفاظت کرنا، تعظیم و تکریم کرنا۔ جب تک یہ ہمارے خاندان کے قبضے میں ہے، سلطنت ہماری خاندان میں باقی رہے گی۔ تشریح نمبر 7، ہرقل کافر مرا۔ صحیح یہی ہے کہ ایمان نصیب نہ ہوا۔ اس نے 31 سال حکومت کی۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرات شیخین نے جس کیسر کے قبضے سے ملک شام آزاد کیا تھا وہ یہی کیسر تھا یا دوسرا۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ یہ مر گیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں اس کا بیٹا حاکم تھا اور عہد فاروقی میں اس کا پوتا۔ اس کے پوتے ہی کو مجاہدین اسلام نے شام سے نکالا تھا، جو قسطنطنیہ یعنی کانسٹنٹینوپل، ماڈرن ڈے استانبول جو ہے نا ہمارے ابھی ماڈرن ڈے میں اسے استانبول کہتے ہیں، پرانے زمانے میں قسطنطنیہ اس کو کہتے تھے، کانسٹنٹینوپل۔ قسطنطنیہ بھاگ کر گیا، وہاں سینکڑوں برس اس کی نسل حکمران رہی۔ شرح نمبر 8، فتح قسطنطنیہ۔ یہاں تک کہ 857 ہجری یعنی کہ 1453 میں محمد فاتح عثمانی ان کا متوفہ یعنی ان کی وفات کی تاریخ 886 ہجری یعنی کہ 1481 رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قسطنطنیہ فتح فرمایا۔ کیسر کل 40 ہوئے، یعنی ٹوٹل 40 حکمران ہوئے وہاں کے، کیسر کل 40 ہوئے اور ان کی سلطنت کی مدت 507 سال رہی، لیکن علامہ ابن حجر نے اس کو
اظہر فرمایا کہ عہد فاروق تک یہی ہرقل تھا جو قسطنطنیہ بھاگا۔ شرح نمبر 9، تعظیم اور توہین کے اثرات۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کیسر نے کوئی گستاخی نہیں کی، والا نامہ کی تعظیم اور تکریم کی، تو فرمایا اس نے اپنا ملک بچا لیا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ اس کی نسل میں 100 سال حکومت یعنی کئی سال حکومت باقی رہی، اور ایران کے مغرور یعنی غرور والے خسرو پرویز نے والا نامہ پھاڑ کر پھینک دیا اور گستاخی کی، تو فرمایا مزق اللہ ملکہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ملک کو برباد فرما دے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عہد فاروقی میں کسریٰ کا پورا ملک نگین اسلام کے تحت آ گیا، اور عہد عثمانی میں خاندان کسریٰ کا اخیر تاجدار یزدجر مار ڈالا گیا۔ اچھا، اسی لیے جو پرویز یہاں پہ بتایا نا، خسرو پرویز، یہ نام بچوں کا پرویز نام نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ گستاخ تھا، تو گستاخوں سے ہمارے نام نہیں رکھتے۔ جس طریقے سے یزید بھی تھا، یزید صحابیوں کی بھی نام ہے، لیکن چونکہ اس کی نسبت اب اس سے ہو جاتی ہے زیادہ تر جس نے امام حسین سے بغاوت کی تھی، اس لیے ہم اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھتے بلکہ حسین رکھتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے پرویز کا بھی مسئلہ ہے، ہم نے ہمارے بزرگوں سے سنا ہے کہ پرویز نام نہ رکھا جائے۔ بس یہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا تھا۔ غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلال میں اگر کسی کے لیے کچھ فرما دیا ہے تو وہ ہو کر رہا ہے، اس میں کوئی جو ہے گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا کہ ہرقل جو تھا، جب اس کے پاس سرکار کا خط آیا، اس نے بھلے اسلام قبول نہ کیا، لیکن اس نے اس خط کی رسپیکٹ کی اور اپنی نسلوں تک کو فرمایا کہ اس کی حفاظت کی جائے اور اس کو ادب سے اور عزت سے رکھا جائے۔ اور یہی خط جب وہ خسرو پرویز کے پاس آیا، ایران کے بادشاہ کے پاس آیا، اس نے گھمنڈ میں اس خط کو پھاڑ ڈالا۔ تو جب اس نے پھاڑ ڈالا تو سرکار نے اس کے لیے بد دعا فرمائی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ عہد فاروقی میں حضرت فاروق اعظم کے دور میں اس کی سلطنت کو جو ہے پاش کر دیا گیا، اور وہاں پر اسلامک حکومت جو ہے نافذ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے ادب کا جو ہے امپورٹنس یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت جو ہے وہ اہل ادب ہے، یہ ہم ہی میں ہے ادب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو اس چیز کو بھی نظر میں رکھے۔ آج کا ہمارا درس یہیں پر مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔